اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is an English class of grade 8 and I am your lecturer Sarjia Rahman from an institute of New Islamia Grammar School Umarzi. So this is unit number 3 and the topic is the hazards of floods, سیلاب کے خطرات. And the page number is 25 and this is a presentation type of class. It will provide with the Urdu translation. So let's start it. The reading. Maria was sitting in the class. Maria class میں بیٹھی تھی. Listening attentively to her teacher. اپنی استاد کو توجہ سے سن رہی تھی. Talk about the devastating floods of July 2010 جو تباہ کن سیلاب جو 2010 کی جولائی میں آیا تھا and August 2013 اور اگست 2013 میں ان پاکستان میں اس کے متعلق بات کر رہی تھی. The teacher was highlighting the possible causes of floods. ٹیچر روشنی ڈال رہا تھا کہ ممکنہ وجوہات سیلاب کے کیا ہوتے ہیں and held مونسون رینز جس کا بڑا وجہ مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں. ٹو بی دا چیفسٹ کاز سب سے بڑا وجہ ہے یہ اب دا ڈیواسٹیٹنگ فلڈس آف 2010 جو 2010 کی سیلاب کا سب سے بڑا ذریعہ بنا. She explained that floods occurs when heavy rainfall leads to the unfettered flow of large quantities of water that the soil is unable to absorb. مزید ایکسپلین کرتی ہیں کہ سیلاب اس وقت ہوتا ہے جب تیز بارش ہوتی ہے اور زمین میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. The soil loses its ability to absorb water. مٹی میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے particularly in areas خصوصی طور پر ان علاقوں میں where people have chopped down trees جہاں پر لوگ درختوں کو کاٹ دیتے ہیں without planting new ones اور نئے درخت نہیں اگاتے. The teacher further added that natural hazards can be catastrophic for the communities that fall victim to them. استاد مزید بیان کرتا ہے کہ قدرتی آفات تباہ کن ثابت ہوتے ہیں معاشرے کے لیے جو اس کے شکار بنتے ہیں. in a reflective manners اور اس کے بدلے میں he declared 2010 floods to be one of the worst disaster in the history of Pakistan. وہ واضح کرتا ہے یا اعلان کرتا ہے کہ 2010 کا جو سیلاب تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن حالت تھی. فار اٹ افیکٹڈ اپروکسیمیٹلی 20 ملین پیپل کہ جنہوں نے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو اس پر اثر ڈالا تھا یا متاثر کیا تھا. دا فلڈ اسرپٹ ہومز یہ سیلاب گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. کراپس فصلوں کو انفراسٹرکچرز اور جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے جیسے روڈز پل وغیرہ. اینڈ کلیمڈ اباؤٹ 20,000 لائفس اور تقریباً 20,000 جانیں اس میں گنوائیں تھی یا وفات پا چکے تھے. ملینز آف دا پیپل بیکم ولنریبل ٹو مال نیوٹریشنس اور لاکھوں لوگ غذا کی کمی کا شکار ہوئے تھے. اینڈ واٹر برن ڈیزیزز اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا. اینڈ اپروکسیمیٹلی 1.6 ملین پیپلس ور رینڈرڈ ہوم لیس اور تقریباً 1.6 یعنی 1.60 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے تھے اس سیلاب کی وجہ سے. لسننگ اٹینٹلی مینی کویسچنس فارمڈ ان ماریا's minds. جو توجہ سے سن رہی تھی ماریا اس کے ذہن میں نئے سوالات جنم لے رہے تھے. شی ریزڈ ہر ہینڈ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ٹو گیٹ دا ٹیچرس اٹینشن کہ اپنی استاد کی توجہ حاصل کر سکے.
ٹیچرس کہتا ہے یس ماریا ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. ہاں ماریا آپ کچھ کہنا چاہتی ہو ماریا. ٹیچر میں آئی آسک وٹ ڈو یو مینس بائی نیچرل ہیزرس. استاد ٹیچرس میں جاننا چاہتی ہوں کہ قدرتی آفت کیا ہوتی ہے. A hazard is a phenomenon or a process. آفت ایک غیر معمولی یا عمل ہوتا ہے either نیچرل خواہ ہو قدرتی ہو اور ہیومن میڈ یا انسان کا بنا ہوا. That can endanger a group of people جو ایک گروپ آف پیپل کے لیے لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے. دیئر belongings یا اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اینڈ دیئر انوائرمنٹس اور اس کے ماحول کے لیے. if they do not take precautions اگر وہ احتیاطی تدابیر استعمال نہ کریں. some hazards are naturals کچھ hazards جو ہوتے ہیں خطرات جو ہوتے ہیں آفت جو ہوتے ہیں وہ قدرتی ہوتے ہیں. while others are caused as a result of human activities لیکن کچھ انسانی ہاتھوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. انڈسٹریلز جو صنعتی اور ٹیکنالوجیکل ہیزرڈس ٹیکنالوجی کی جو آفت ہوتے ہیں انکلوڈنگ ایکسپلوژن. اس میں ایکسپلوژن دھماکہ خیز چیزیں بھی شامل ہے جس سے دھماکہ ہوتا ہے, فائرس بھی ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. ٹاکسک کیمیکلز ہوتے ہیں. ٹاکسک کیمیکلز وہی ہوتے ہیں جو جیسے یوریا ہوا, شیمپو ہوا, جو انسان کھائے تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. سپلج جو ہوتا ہے آئل سپلج واٹر میں سے سمندروں میں جو آئل کی سپلج ہوتی ہے یعنی جس طرح تصویر میں دکھایا جا رہا ہے ایکسیٹرا. وارز اینڈ ٹیررزم آلسو مین میڈ ہیزرڈس اور اس طرح جنگیں اور دہشت گردی بھی انسان کے اپنے بنے ہوئے آفات ہیں. ماریا ایکسکیوز می ٹیچر ماریا کہتی ہے اپنی ٹیچرس کو کہ ایکسکیوز می وٹ از اے ڈیزاسٹر دین پھر تباہی کیا ہے. اینڈ ہاؤ آر ڈیزاسٹر ڈفرینٹ فرام ہیزرڈس اور پھر تباہی آفت سے کس طرح یا خطرے سے کس طرح مختلف ہیں. ٹیچر آئی ایم سو گلیڈ یو آسک دیٹ کویسچن میں بہت خوش ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. مینی پیپل ڈونٹ نو دا ڈفرینس بٹوین ہیزرڈس اینڈ ڈیزاسٹر. بہت سے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ خطرہ اور تباہی میں کیا فرق ہے. A hazard converts into a disaster for people who are vulnerable to it. ایک خطرہ تباہی میں منتقل ہو جاتا ہے جب لوگ اس کے سامنے اوپن ملتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فار پیپل ہو لیوز ٹو کلوز ٹو دا ریورس. مثال کے طور پر وہ لوگ جو ریورس کے بالکل قریب رہتے ہوں اینڈ ریوائنس یا پہاڑی نالے کے دیٹ کڈ فلڈس جو سیلاب میں بہہ جاتے ہیں. ڈسٹرائڈ دا سراؤنڈنگ سیٹلمنٹس اور اپنے ارد گرد کی جو ماحول ہوتا ہے گھر ہوتے ہیں وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے. زارا رائزنگ ہر ہینڈس زارا نے اپنا ہاتھ اٹھایا. ہاؤ کین وی ریڈیوس دا رسک آف اے ڈیزاسٹر ہم تباہی کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. تو ماریا کہتی ہے when a hazards like an earthquake or flood strikes جب خطرہ ہوتا ہے یا آفت آتی ہے جیسے زلزلہ یا سیلاب کا جو سیلاب آنا ہو. پیپل ود نو پریپریشنس اور لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اینڈ ٹریننگ نہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور دا ورسٹ ہٹ تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوتا ہے. People who don't know how to deal with the situations are more vulnerable than those who can cope with the hazards. وہ لوگ جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس حالت کے ساتھ کیسے سامنا کیا جائے اس کا تو وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کی جو آفت کا نمٹنا جانتے ہوں. ٹیچر دیٹس کریکٹ یہ صحیح ہے. وی کلیئرلی کین ناٹ اسٹاپ نیچرل ہیزرڈس ہم قدرتی آفت کو نہیں روک سکتے فرام ہیپننگ ہونے سے. بٹ وی کین میک دیم لیس ڈیمیجنگ لیکن ہم اس کو کم کر سکتے ہیں اف وی پلان اینڈ پریپیئر ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم اگر ہم اس کے لیے منصوبہ بندی کریں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم کہ اس کے ساتھ کیسے لین دین کریں معاملہ کریں when they occur اگر یہ ہو جائیں. زارا what can people do to cope with the hazards of floods لوگ کیا کرے کہ آپت سے نمٹے یا سیلاب سے and not let them turn into such
ٹریجک ڈیزاسٹر اور یہ بہت زیادہ تباہ کن ثابت نہ ہو لائک دا فلڈز آف 2010 جس طرح 2010 کا سیلاب تھا. ٹیچر وی کین میٹیگیٹ دا رسک آف اینی ڈیزاسٹر بائی ٹیکنگ سرٹن اسٹیپس. ہم کمی لا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں خطرات کو جب سے تباہی آتی ہے اگر ہم کچھ اقدامات کریں. فار انسٹنس مثال کے طور پر پیپل شوڈ بی وارنڈ اباؤٹ دا ڈینجر آف این ایمیننٹ فلڈس. مثال کے طور پر لوگوں کو پہلے سے وارننگ دی جائے جو خطرہ منڈلا رہا ہو سیلاب کا when its first signs appear، جب اس کے پہلے آثار نظر آ جائے. دس کین بی ڈن تھرو اناؤنسمنٹ آن لاؤڈ اسپیکر، اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلانات کریں. اینڈ ہیلپنگ دی موو ٹو سیف پلیسز، اور اس کو سیف جگہوں کو منتقل کریں ان لوگوں کو. ماریا لائف اسٹاک شوڈ بی شفٹڈ، اور اسی طرح پھر جو مویشی ہیں ان کو بھی شفٹ کیا جائے ٹو سیف پلیسز ٹو صحیح جگہوں کو. ادر نیسیسریز موویبل تھنگس، اور اس طرح اور ضروری جو آسانی سے موو ہونے والی چیزیں ہیں سچ ایز ایکسپینسو ہاؤس ہولڈ آئٹم، جس طرح جو ضروری گھر کے اشیاء ہیں اینڈ جیولریز اور جیولری وغیرہ کین آلسو بی سیکیورڈ ان ایزیلی موویبل کنٹینر. آسانی سے ہم اس کو کنٹینر میں ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل کر سکتے ہیں. دس از پارٹ نمبر 1 اینڈ دا پارٹ نمبر 2 آف دس لیسن فرام page 27 will be started in after a few moments. Thanks for watching. Allah Hafiz. So now part number 2 of English grade 8 and unit number 3, the hazards of flood, سیلاب کے خطرات. Page number 27, teacher. Absolutely, we should also have arrangement for provisions of clean water to the affected people. یقینی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ کس طرح صاف پانی متاثرہ لوگوں تک پہنچایا جائیں. طاہرہ ٹیچر these are steps to deal with the emergencies. یہ تو وہ اقدامات ہیں جو حادثے کے وقت ہوتے ہیں، ایمرجنسی کے وقت ہوتے ہیں. اینڈ ٹو ایوائڈ پوٹینشیل ایڈورس امپیکٹس، اور اس کے برعکس اثرات کیا ہوں گے کہ اس کو ختم کریں. بٹ وٹ کین وی ڈو ٹو مینیمائز دا رسک آف ڈیزاسٹر ان فیوچر. لیکن وٹ کین وی ڈو، ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹو مینیمائز کہ کم سے کم کریں دا رسک جو خطرات ہے اب ڈیزاسٹر تباہی کے ان فیوچر مستقبل میں. ٹیچر لک ایٹ دا اسٹوڈنٹس، بچوں کو دیکھتے ہوئے وی شوڈ پلان اینڈ بی پریپیئر بیفور دا ڈیزاسٹرز اسٹرائکس. ہمیں منصوبہ بندی کرنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی تباہی آئے. فار انسٹنس مثال کے طور پر ہاؤسنگ پلانس فار دا فیوچرز شوڈ انشور دا سلیکشنس آف اے سیف لوکیشن. مثال کے طور پر جب ہم گھر کا منصوبہ بنائیں تو پھر پہلے ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہماری سلیکشن ہو ایک سیف لوکیشن کی، ایک محفوظ جگہ کی. مڈ والز اینڈ روفس ٹاپس آف ایگزسٹنگ ہاؤسز شوڈ بی ریپیئر. اگر مٹی کی بنی ہوئی دیوار ہو یا جو ہمارے پہلے سے موجود گھر ہو ان کی چھتیں پہلے سے ریپیئر کرنی چاہیے، اسپیشلی بیفور دا ارائیول آف رینی سیزن، اور خاص طور پر اس وقت جب رینی سیزن بارشوں کا موسم آنے والا ہو. ٹیچر دیٹس کریکٹ، یہ صحیح ہے. ان ایڈیشن دا ریورس امبینکمنٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ ریورس کی جو پشتی ہے وہ ہونی چاہیے، شوڈ بی پراپرلی سیکیور، بالکل صحیح طور پر محفوظ. کمیونٹی ممبرز شوڈ بی پریپیئر with the light and tools and a plan for digging drains to channelize flood waters when a flood hits the area. اور پھر سماج کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ اوزار ہو، لائٹس ہو، اور پھر کودنے کا مواد ہو تاکہ وہ ایک چینل بنائے، ایک راستہ بنائے جو سیلاب کا پانی ہے جو ایریا کو ہٹ کرنی جا رہی ہو ان کے لیے. ماریا دیز آر اسٹیپس دیٹ دا کمیونٹی مسٹ ٹیک. یہ وہ اقدامات ہیں جو ایک سماج کو ضرور لینے چاہیے. بٹ وٹ اباؤٹس دا گورنمنٹس رسپانسبلٹی، لیکن حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ وٹ مسٹ دا گورنمنٹ ڈو، حکومت کو کیا ضرور کرنا چاہیے؟ ٹیچر دا گورنمنٹ شوڈ ورک کلوزلی ود دا کمیونٹیز. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سماج کے ساتھ مل کے کام کرے. اینڈ سینکرونائز آل ایفرٹس ٹو ریڈیوس دا رسک آف ڈیزاسٹر، اور بیک وقت
کوشش یہ کرے کہ جو ڈیزاسٹر تباہی آئی ہو اس کے رسک کو اس کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے. بسائڈ پرووائڈنگ ٹائملی انفارمیشن کے وقت پر معلومات مہیا کیا جائیں. آن دا امیوننٹ ہیزرڈز جو سر پر منڈلاتی ہوئی خطرات ہو. اٹ شوڈ آلسو انشور دیٹ آل رسک آر میٹیگیٹ ٹو ریڈیوس دا ڈینجرس افیکٹ آف فلڈس. اور اسے یہ بھی انشور کرنا چاہیے دیٹ آل رسک جو خطرات ہے تمام آر میٹیگیٹ اس میں کمی لائی جا سکے ٹو ریڈیوس کم سے کم ہو دا ڈینجرس جو خطرات ہے افیکٹس اس کے اثرات کی آپ فلڈ سیلاب کی. طاہر ٹیچر وٹ اباؤٹ دا اسکول کو کیا کرنا چاہیے؟ شوڈ دا اسکول آلسو ٹیک سرٹن میجرز ٹو بی پریپیئرڈ فار ڈیزاسٹر. کیا اسکول کو بھی اس تباہی کے لیے پہلے سے اقدامات کرنے چاہیے؟ ٹیچر ایکسلنٹ کویسچن، زبردست سوال. طاہرہ یس. طاہرہ ہاں. آن اسکول شوڈ ہیو اسکول سیفٹی پلانس انکلوڈنگ ایزی ٹو ایگزیکیوٹ ایویکویشنس پلانس. تمام اسکولوں کو چاہیے کہ اس کے لیے محفوظ پلانس ہوں جو سیفٹی پلانس ہوتے ہیں، انکلوڈنگ اس میں شامل ہے ایزی ٹو ایگزیکیوٹ ایویکویشن پلانس، اور اس میں جلدی سے انہلا کا طریقہ بھی ہو، منصوبہ بندی بھی ہو کہ بچوں کو کس طرح نکالا جا سکے جب کوئی خطرہ منڈلا رہا ہو یا ہو جائے. Our school should ensure that students follow the instructions provided through periodic drills. تمام اسکول کو چاہیے کہ یہ انشور کروا دے دیٹ اسٹوڈنٹس کے تمام طلباء فالو کرے دا انسٹرکشنز ہدایات کو پرووائڈڈ تھرو جب ان کو دیے جاتے ہیں پیریاڈک ڈرلس میں وقت پہ یا متواتر مشقوں میں فار ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس جب ڈیزاسٹر آتی ہے اس کی تیاری کے لیے. دا اٹینڈنس رجسٹر شوڈ آلویز بی اپڈیٹڈ. اٹینڈنس حاضری کا جو رجسٹر ہو وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے ٹو نو دیٹ ایگزیکٹ ہیڈ کاؤنٹ کہ ہمیں پتہ ہو کہ کتنے بچے تھے. دس ول انشور دیٹ آل پریزنٹس آر ایویکویٹڈ. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جتنے موجود بچے ہیں ان سب کو نکالا گیا ہے کہ نہیں. کلاس تھینک یو ٹیچر، وی ہیڈ اے فروٹفل ڈسکشنز ٹوڈے. ٹیچرز بڑی مہربانی، ہم نے آج بہت اچھی ڈسکشن کر دی، بحث کر دی. اینڈ وی لرنس الاٹ اباؤٹ فلڈ ڈیزاسٹر، اور ہم نے سیلاب کی تباہ کاری کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. اینڈ اٹس رسک ریڈکشنس، اور اس کے جو خطرات ہیں اس کی کمی کے بارے میں. ٹیچر اٹ واز اے پلیجر ڈسکسنگ دس ٹاپک ود یو. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، بحث کی اس پر. ایز ممبرس آف یور فیملیز، کیونکہ آپ بھی اپنی فیملی کے ممبرس ہیں، اینڈ کمیونٹیز اور سماج کے، یور رول از میٹیگیٹ ڈیزاسٹر از اے ویری امپورٹنٹ ون. آپ کا کردار بھی ہے کہ آپ تباہی میں کمی لے کے آئے، یہ بہت اہم ہے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. میں آپ سب کو آل دا بیسٹ کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کامیاب و کامران ہوں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.